اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ چھوٹی سی صورت پڑھی گئی ہے۔ اس چھوٹی سی صورت میں کیا بیان کیا گیا ہے اسی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی 10 صورتیں ہیں جنہیں لوگ نماز میں عام لوگ جو ہیں 10 صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور نماز میں پڑھا کرتے ہیں، تو اس صورت کے مطلب کو بھی جان کے رکھنا چاہیے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے دھیان اس صورت کے مطلب کی طرف رہنا چاہیے۔ جب مطلب ہی نہیں جانیں گے تو انسان کا دماغ اور ذہن جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، کبھی بازار میں، کبھی گھر میں، کہیں دکان میں بھٹکتا رہے گا، جبکہ نماز میں دھیان نماز میں ہی رہنا چاہیے، کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان صورتوں کے مطلب کو جانیں۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ روزانہ ایک ایک صورت کا مختصر مطلب بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے سورہ الم تر کیف، جسے سورۃ الفیل کہتے ہیں۔ فیل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الفیل یعنی ہاتھی والی صورت اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حبشہ ایک ملک ہے، اس وقت اس کا نام بدل گیا ہے، اس کا نام ایتھوپیا ہو گیا ہے۔ اس کا نام بدل کر کے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ایتھوپیا۔ جیسے ہندوستان میں بھی کیا ہے، یہ حکومت کے لوگ جگہ جگہ نام بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی کیا کیا گیا، حبشہ کا نام بھی لوگوں نے بدل کے کیا رکھ دیا؟ ایتھوپیا رکھ دیا، جبکہ اس کا پرانا نام جو ہے حبشہ ہے۔ یہاں کے بادشاہ نے ایک اور دوسرا ملک ہے یمن، یمن کا نام آج بھی یمن ہی ہے۔ ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے ایک گورنر تھا جو مقرر کیا گیا تھا یمن کے لیے، وہاں حاکم اس نے مقرر کیا، اپنی طرف سے بھیج دیا کہ یہاں تمہاری حکومت رہے گی، تم یہاں وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرو گے، میرا نمائندہ کی حیثیت سے۔ اصل بادشاہ تو یمن، حبشہ اور ایتھوپیا کے اندر تھا، اس نے اپنی طرف سے اس کو بھیج دیا تھا۔ جیسے ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو دلی سے چلتی ہے، اور ایک کیا ہوتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ وہ حبشہ جو ایک ملک تھا اس کا ایک اسٹیٹ تھا یمن، اس طریقے سے وہاں اس نے اپنا ایک آدمی مقرر کیا، اس کا نام تھا ابرہا۔ اس نے وہاں پر ایک کنیسہ یعنی چرچ، گرجا گھر، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا اسی کو عیسائیت کہا جاتا ہے، اس مذہب کے ماننے والے لوگ تھے، اور وہی صحیح مذہب تھا اس وقت جو تھا صحیح مذہب وہی تھا، جو اس کو مانتا اسی کی مغفرت ہوتی، اسی کو جنت ملتی، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر اور مشرک مانا جاتا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب ان کے دین کو ماننا ضروری ہوگا، جو ان کے دین کو مانے گا وہی مسلمان ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، اور باقی لوگ کافر اور مشرک کہلائیں گے، ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ تو اس نے ایک گرجا گھر بنوایا، اور گرجا گھر بنوا کے اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ تمام لوگ یہیں آیا کریں اور یہیں حج کیا کریں۔ اسے اس بات سے چڑ ہوئی اور خراب سا لگا کہ بادشاہ میں ہوں اور لوگ حج کرنے کہاں جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو اس نے اپنے یہاں ایک چرچ بنوایا کہ لوگ یہاں آ کر کے حج کیا کریں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو عرب کے لوگوں کو، خاص طور پر قبیلہ قریش جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور خاندان ہے، ان کے لوگوں کو بہت ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا، بہت برا لگا کہ بتائیے خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بنایا، ساری دنیا اس پر متفق ہے، اس سے الگ ایک نیا کعبہ بنانے کی ضرورت ہے، وہاں جا کے حج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے انہیں بہت برا لگا۔ تو قریش کا ہی ایک آدمی جو یمن گیا ہوا تھا، اس نے رات کے اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا تو اس نے اس گرجا گھر چرچ میں جا کر کے کیا پاخانہ کر دیا غصے میں آ کر کے۔ اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ عرب کے کچھ لوگ جو ہے اس گرجا کے آس پاس کہیں پر ٹھہرے تھے، انہوں نے کھانا وانا پکانے کے لیے آگ جلایا، اور آگ جلانے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ آگ کی چنگاری اڑ کر کے اور اس چرچ میں جا کر کے لگی، جس کی وجہ سے وہ چرچ جل گیا۔ تو ابرہا جو وہاں کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، اس کو بہت غصہ آیا، اور غصہ آیا کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب جا کر کے کیا کروں گا، وہ جو خانہ کعبہ اس کو گرا دوں گا، ڈھا دوں گا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑا لشکر اس نے تیار کیا، اور اس میں ہاتھی بھی ساتھ میں لے کر کے چلا، اور ساری فوج لے کر کے چلا۔ جب مکے کے قریب پہنچا تو اس نے، جو مکے کے سردار اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، یہ اسلام نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح ساری زندگی انہوں نے ساتھ دیا، ایمان قبول نہیں کیا۔
تو اس وقت یہی سردار تھے مکے کے، تو ابرہہ نے وہیں سے پیغام ان کے پاس بھجوا دیا جب مکے کے قریب آ گیا تھا، تو اس نے پیغام بھجوایا کہ دیکھو میں تم لوگوں سے لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اور ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے اگر کوئی میرے راستے میں نہیں آئے گا، مخالفت نہیں کرے گا تو میں اس سے نہیں لڑوں گا، اس کو نہیں ماروں گا، لیکن اگر کوئی آئے گا مخالفت کرے گا، روکے گا مجھے اس کام سے، تو میں اس کو بھی ماروں گا اور اس سے بھی لڑائی کروں گا۔ تو مکے کے لوگوں کے پاس کوئی طاقت واقت تو تھی نہیں کہ وہ لڑتے ایک باقاعدہ حکومت سے، اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے کیا فرما دیا کہ دیکھو مجھے کوئی مطلب نہیں، وہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، وہ جس کا گھر ہے وہ خود، تو بیت اللہ جو خانہ کعبہ وہ تو اللہ کا ہے، اللہ نے حکم دیا اس کے بنانے کا، وہ اللہ کا گھر ہے، تو کہہ دیا وہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، جیسے میرا گھر اگر کوئی توڑنے آ گیا تو میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا، تو ایسے وہ جس کا گھر ہے وہ خود کرے گا حفاظت، ہم تم سے نہیں لڑیں گے اور نہ ہمارے پاس طاقت ہے تم سے لڑنے کی۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب اس ابرہہ کے پاس بھی گئے اور اس کے سامنے بھی جا کر کے یہی سب بات زبانی بھی ہوئی۔ اس کے بعد واپس آ گئے اور مکے کے تمام لوگوں کو کہا کہ ان سے ہم لوگ لڑ نہیں سکتے، لیکن اگر ہم یہاں رہیں گے تو یہ ہم لوگوں کو بھی ماریں گے، اس لیے کیا کرنا ہے یہاں سے چلو مکے سے نکل جاؤ، اور پہاڑی پر جا کر کے وہ لوگ چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا لشکر جو ہے چلتے چلتے مزدلفہ ایک میدان ہے، حاجی لوگ جانتے ہیں مزدلفہ ایک میدان ہے، عرفہ مزدلفہ مینا یہ سب ہے جہاں حج کے ارکان سب ادا کیے جاتے ہیں، تو مزدلفہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے وادی محصر، وہاں جب پہنچا ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کے تو اس کے ہاتھی سب جو تھے وہ سب وہیں بیٹھ گئے، آگے بڑھتے ہی نہیں، جب ہاتھی کو اٹھاتے مار کے اٹھاتے اور مکے کے علاوہ کسی اور طرف لے جانا چاہتے تو ہاتھی تو چلنا شروع کر دیتے، لیکن اگر مکے کی طرف لے جانا چاہتے تو ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہلتے ہی نہیں تھے، وہیں پر بیٹھ جاتے تھے، پھر اٹھاتے ادھر ادھر لے جاتے تو جانے لگتا ہاتھی، لیکن مکے کی طرف لے جانا چاہتے تو نہیں جاتے۔ اسی وجہ سے وادی محصر جو علاقہ ہے وہاں پر حاجیوں کے لیے ٹھہرنا منع ہے، وہاں پر حاجیوں کے لیے ٹھہرنا منع ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے کبھی بھی، اس لیے حاجی کو منع کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بالکل بھی نہیں ٹھہرنا، جائز ہی نہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ ہاتھی بڑھ نہیں رہے، ہاتھی کا لشکر آگے بڑھ نہیں رہا، تو بالآخر انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پہاڑ پہ چھپے ہوئے دیکھ رہے تھے سارا منظر، تو انہوں نے دیکھا سمندر، جدہ ساحل جو ہے وہاں سے قریب ہے، وہاں سمندری علاقہ ہے، تو دیکھا کہ سمندر کی طرف سے پرندے سب چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے بھی چھوٹے ہیں، ہرے اور پیلے رنگ کے تھے، وہ پرندے کیا تھے ہرے اور پیلے کے، جس کو عوام لوگ کیا کہتے ہیں ابابیل، حالانکہ پرندے کا نام ابابیل نہیں، کسی پرندے کا نام ابابیل نہیں ہوتا ہے، ابابیل کے معنی آتے جماعت، کیونکہ پرندوں کی بہت ساری جماعت آئی تھی نا تو اس لیے اس کو ابابیل کہا جاتا ہے، طیرن ابابیل، طیر کے معنی پرندہ اور ابابیل کے معنی جماعت، تو پرندوں کی بہت بڑی جماعت تھی نا اس لیے اس کو طیرن ابابیل کہا گیا، لیکن عام لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ابابیل شاید کسی پرندے کا نام ہے، لیکن پرندے کا نام نہیں ہے یہ، خیر، تو وہ ہرے اور پیلے رنگ کا، یہ دو رنگ تھے اس پرندے کے اندر، کہ یہ کبوتر سے چھوٹا تھا، دیکھا کہ اپنی چونچ میں اور اپنے پنجے میں چھوٹی چھوٹی کنکری، جو مسور کے دانے کی، مسری کی دال ہوتی ہے اتنی چھوٹی کنکری اور چنے کے برابر، بس اسی سائز کی کیا ہے چھوٹی چھوٹی کنکری پتھر جو لے کر کے وہ آئے ہیں اور اس جو لشکر ہے ہاتھی کا اور آدمیوں کا اس کے اوپر گرانا شروع کر دیا، وہ گرایا تو وہ کنکری جو مسور کے دانے کے برابر ہے اور چنے کے دانے کے برابر ہے، اس کا اثر کیسا تھا جیسے کہ گولی ماری ہو کسی، اس کا اثر اتنا خطرناک تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گولی مار دو، انہوں نے گرانا شروع کیا، جس پر وہ گر جاتا تھا، اگر ہاتھ پہ گر جاتا تھا تو وہیں پر کھید ہو جاتا تھا، سوراخ ہو جاتا تھا، اتنا پاورفل وہ کنکری تھی اور اتنی طاقت تھی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ تو مچھر سے مروا دیتا ہے، نمرود کو مچھر سے مروا دیا ہے، تو کنکری میں اللہ نے وہ طاقت اور وہ قوت رکھی کہ یہ سب اس طریقے سے پورا لشکر، کچھ تو اس کے نتیجے میں وہیں مر گئے، ختم ہو گئے، اور کچھ لوگ بھاگ گئے وہاں سے، لیکن کنکری لگ گئی تھی تو اس کا اثر زہر کی طرف پھیلتا رہا، ان کے جسم تک سڑ گیا، اور جو بادشاہ تھا ابرہہ جو اس کام کے لیے آیا تھا اس کا بھی بہت برا حال ہوا، اس کے جسم میں ایک کنکری لگ گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کا جسم کیا سڑ کے گل کے کٹ کے گرنا شروع ہو گیا، واپس جو لوٹا تو وہاں یمن تک پہنچتے پہنچتے اس کا سارا جسم سڑ کر کے گل کر کے ختم، سارے ہاتھی بھی ختم ہو گئے، لشکر بھی ختم ہو گیا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت سے صرف 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کو سمجھایا کہ تم جانتے نہیں میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو، ہم وہی اللہ ہیں، ہم وہی رب ہیں جنہوں نے ہاتھی والوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اگر تم میرے رسول کے خلاف جاؤ گے، اگر تم میرے رسول کے خلاف جاؤ گے، اگر میرے رسول اور میرے نبی کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکے گے تو تمہارا حشر بھی اسی ہاتھی والوں کی طرح کروں گا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں وارننگ دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض میں پھنسے ہوئے لوگوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعا کو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا